الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، اس عظیم مہینے کی سب سے اہم جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ روزے عبادت کی جو اہمیت ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں جو اخلاص خلوص و للہیت ہوتی ہے وہ اور عبادتوں میں اس کے چانسز نہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھیں گے، 100 نہیں تو 99% ریاکاری کے چانسز ہیں، کیونکہ لوگ دیکھیں گے، نگاہوں میں آئیں گے نا۔ آپ حج کریں، نگاہوں میں آئیں گے، بچ نہیں سکتے ہیں، ریاکاری کے چانسز ہیں۔ عمرہ کریں، لوگ دیکھیں گے، ریاکاری کے چانسز ہیں۔ زکوٰۃ دیں، کم از کم جس کو دیں گے اس کے سامنے تو آپ دکھیں گے۔ تو ایسے جتنی عبادتیں ہیں آپ انجام دیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں آئیں گے، ریاکاری کے چانسز ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عام طور پر دوسری عبادتوں کے مقابل میں اس میں ریاکاری کے چانسز نہیں۔ بھئی آپ کو دنیا والوں کو بتانا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، آپ کہہ دیں میں روزہ رکھتا ہوں، ان کے سامنے نہ کھائے پیئیں اور تنہائی میں کھاتے پیتے رہیں، تو روزہ تو نہیں ہے نا۔ لوگوں کی نگاہوں میں آپ بتا دیتے ہیں کہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہاں صاحب روزہ ہے، اور شہروں وغیرہ میں بتاتے ہیں کہ ہوٹلوں پر پردے لگ جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں پر آپ غور کریں گے تو حقیقت میں روزہ وہ عبادت ہے جس میں وہ ریاکاری کے چانسز نہیں ہے جو دوسری عبادتوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جو اللہ اجر دے گا، جو نیکی دے گا، جو بدلہ دے گا نا، وہ دنیا میں ہم الفاظ سے نہیں بیان کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے تو بدلہ میں دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس بدلے کی نسبت اللہ نے ڈائریکٹ اپنے طرف کر دی ہے کہ میں دوں گا۔ اب بڑا آدمی جب کوئی چیز دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹی چیز تھوڑو دے گا، کیا دے گا، کتنا بڑا دے گا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط ہے کہ روزے کا مقصد حاصل ہو۔ کیا مقصد ہے؟ آپ متقی بن جائیں۔ تقوی، تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں دو چیزیں ہیں عام طور پر، ایک اوامر، ایک نواہی، یعنی اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اسے آپ بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا اسے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور روزہ یہی پیغام دیتا ہے۔ کیسے؟ بھئی آپ دن بھر روزہ رکھے ہیں، منع ہے نا کہ کچھ کھاؤ پیو نہیں، جیسے فجر کی اذان، سحری کا ٹائم ختم، رک جاؤ، رک جاتے ہو نا۔ نواہی، منع کر دیا گیا کہ بھئی اب کچھ نہیں، بند کرو کھانا پینا، آپ بند کر دیتے ہو۔ اور جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا، حکم ہوتا کھاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ٹائم ہو جائے تو تاخیر مت کریں، کھاؤ۔ تو ایک طرف رکنے کا اور دوسرے طرف کرنے کا، یہی روزہ تقوی دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، تو ایک بندہ کتنا روزہ رکھ سکتا ہے بھائی؟ 30 روزہ بہت ہو گیا، 29 یا 30، اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتا نا۔ کوئی رکھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تو مومن کبھی کبھی کرتا ہے یہ تو اور روزے ہونے چاہیے یار، اتنے ثواب والی نیکیاں، اتنی زبردست والی نیکیاں، یہ تو 30 ہی رہ گیا۔ لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، وہ ایسے مواقع ضرور عطا کرتا ہے کہ بندہ ایسی نیکیاں اور کما سکتا ہے۔
آپ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے یعنی روزہ کھلوا دے تو اس کے لیے اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ایک بندے اگر چاہتا مجھے 30 روزوں سے زیادہ ثواب لینی ہے تو کیا کرے؟ روزے داروں کو افطار کرا دے۔ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا بالکل برابر ویسا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والوں کو ملے گا۔ موقع دیا نا اللہ ہے، ایسی تمام نیکیوں کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ موقع دیتا ہے اور اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مسجد میں اعلان ہی کرواؤ، الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہے۔ آپ جنرل بھی افطار کرا سکتے ہیں، آپ گھر پہ بھی اپنے حساب سے افطار کرا سکتے ہیں کسی کو بلا کر۔ آپ چاہیں تو کوئی ایسا آدمی جس کو آپ دے دیں کہ بھائی میرے طرف سے آپ افطار کرتے رہیں، کتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کتنا اللہ نے موقع دیا اس کا، اور آگے کہا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ مطلب یہ کہ جیسا روزے دار ہوگا ویسا ثواب، جیسا روزے دار کو آپ افطار کراؤ گے نا ویسا ثواب۔ ہوتا کیا کبھی کبھی نیکی ایک ہوتی ہے لیکن کرنے والوں کے حالات کے اعتبار سے نیکیوں کے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ کے وہ مزدوری کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، دھوپ میں تپتا ہے، ایک روزہ اس کا بھی، سمجھ رہے؟ اور ایک وہ روزہ ہے روزہ رکھتا ہے اسی میں سو رہا ہے، تو اس کا بھی روزہ ہے، اس کا بھی روزہ ہے۔ لیکن وہ جو دھوپ میں تپ رہا ہے نا، اس کے روزے کا جو ثواب ہے یہ اسی والا برابر نہیں کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں یار وہ اس حالت میں بھی روزہ رکھا ہے۔ تو یہ کہ آپ جس طرح کے لوگوں کو افطار کرائیں گے نا ویسا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی آپ جب افطار کرائیں تو فوکس کریں کہ یار کس کے روزہ والا ہے جو جس کو زیادہ ثواب مل سکتا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا مخلص ہے، کتنا محنتی آدمی ہے، کتنا پاپڑ بیرنے والا پھر بھی روزہ رکھتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو چنو گے نا تو انشاءاللہ ثواب ان کے برابر آپ کو ملے گا، یعنی جتنا زیادہ ان کو ملے گا اور اتنا زیادہ ان کو بھی ملے گا۔ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا کیا کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں یار میں اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کرتا ہوں تو میرا ثواب اس کو چلا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ بھئی آپ روزہ افطار کیوں نہیں کرتے ہو، لوگ دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنے روزے کا ثواب اپنا کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ روزہ کھولنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں سخاوت ہے، سخاوت کا دریا ہے، سمندر ہے، اس کے یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو اس کے علاوہ نیکیاں دے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کریں کہ میں اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کرتا ہوں تو میرا ثواب کم ہوگا، کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں ایسے جب مواقع آئے تو اسے غنیمت سمجھو۔ اب اندازہ لگائیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ایسے مواقع کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ دیکھیں گے تو ان کے خوشی کا عالم کیا ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جس عظیم مہینے میں اتنی اہم عبادت سے محروم ہے، قیامت کے دن جب ان کے نام اعمال کھولے جائیں گے نا تو ان کے کھاتے میں پچھتاوے، افسوس، ماتم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو ان مواقع کو غنیمت سمجھو اور اس میں جتنا ممکن ہو جائے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔